محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايته من المؤمنين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام بالتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبين. محبان محمد و اہل بیت محمد، سامعین گرامی قدر، ناظرین محترم، ولایت علی چینل 313 کے توسل سے آپ کی سماعتوں کو آج کی مجلس ہدیہ کی جا رہی ہے۔ میرا مالک اس چینل کے جتنے بھی متعلقین ہیں، اس چینل کے ساتھ جتنے مربوط لوگ ہیں، اس چینل کے ذریعے تشہیر کرنے والے وہ تمام افراد جو ذاکرین کی صورت میں، خطبہ کی صورت میں اس چینل پہ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، یا وہ حضرات جو اس چینل کو بنانے میں، اور وہ افراد جو اس چینل پہ ان مجالس کو سماعت کرتے ہیں، میرا مالک ان تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ مقصد صرف خوشنودی جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا ہے، تو جناب سیدہ اپنی خصوصی خوشنودی جو ہے وہ عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو کا مرکز و متن، کیونکہ ایام عزا جو ہیں وہ مسلسل جاری ہیں، لیکن عشرہ اولیٰ جو ہے وہ اختتام کو پہنچا، اور عشرہ اولیٰ کے بعد جو ہے اب ہم عشرہ ثانی میں داخل ہوئے۔ جب ہم عشرہ ثانی کی بات کریں گے تو ہمیں یقیناً ثانی زہرا پہ بات کرنی ہوگی، کیونکہ کربلا کے فاتح حسین ابن علی ہیں، اور کوفہ سے لے کے شام تک کی فاتح کا نام سیدہ صلوات اللہ علیہ۔ قدم قدم پہ چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی، کہیں بھی ایوان ظلم تعمیر نہ ہو سکیں گے اب جہاں میں، غرور و ظلم و ستم کے پرزے اڑا گئی ہے علی کی بیٹی۔ بے شک شہزادی نے اس انداز سے فتح کیا ہے کوفہ و شام کو کہ یزیدیت لرز کے رہ گئی، یزیدیت سہم کے رہ گئی۔ پیام حسینیت کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد شہزادی زینب صلوات اللہ علیہا نے اپنے خطبات کی دھار کے ساتھ یزیدیت کی گردن پہ ایسے وار کیے، یزیدیت کو اپنے لہجے کے خنجر کے ساتھ اتنا زخمی کیا کہ وہ علی کی بیٹی، وہ فاتح شام، وہ فاتح خیبر کی بیٹی کے لگائے ہوئے زخم آج بھی یزید زادوں کو تڑپا رہے ہیں۔ آج بھی یزید زادوں کو سیدہ عالمیان شہزادی شام کے وہ لفظوں کی تپش اور وہ لفظوں کے وار آج بھی محسوس ہو رہے ہیں۔ شہزادی نے زبان سے خطبے دے کے، شہزادی کی جنگ ہے لسانی جنگ، شہزادی کی جنگ ہے زبان کی جنگ، شہزادی کی جنگ ہے خطبے کی جنگ، اور شہزادی نے خطبے کے ساتھ کن کن کو زخمی کیا، کیسے کیسے زخمی کیا، اس کے لیے آج بھی اردو میں ضرب المثل مشہور ہے کہ تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں، زبان کے زخم نہیں بھرتے۔ شہزادی نے لہجے کے ساتھ ایسا زخمی کیا، ماں اور بیٹی کے لڑنے کا انداز ہی کائنات میں نرالا تھا۔ میں بڑا خوبصورت جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، ماں نے جن منافقوں کو بے نقاب کیا تھا، بیٹی نے ان کی نسلوں سمیت انہیں مار کے رکھ دیا۔ دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، ضربے بے شمار، ضربے بے شمار۔ اب اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اس بی بی کا ایک لقب ہے شریکت الحسین، تو شریکت الحسین کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ بہن بھائی کے ساتھ حصے دار تھی کربلا میں، یہ بہن بھائی کے ساتھ محبت کی شراکت دار تھی، نہیں۔ شریکہ یہ بھائی کے ساتھ شریکہ نہیں ہے، شریکت البرادر نہیں ہے، یہ شریکت الاخی نہیں ہے، یہ شریکت الحسین ہے، یہ حسین کی شریکہ ہے۔ جہاں جہاں حسین ہے وہاں وہاں شہزادی حسین کے ساتھ شریک ہے، جہاں جہاں حسین علیہ السلام ہے وہاں وہاں شہزادی ساتھ شریک ہے۔ تو اب میں جملہ کہنا چاہوں گا، اور جملہ یقیناً آپ کی قبولیت دعا کے لیے ہونا چاہیے۔ میں نے لفظ کہا ہے
یہ شریکت الحسین ہے، جہاں جہاں حسین ہے وہاں شہزادی شریک ہے، تو پھر مجھے یہ جملہ کہنے میں آر نہیں کہ معین الدین چشتی نے کہا تھا حقہ کی بنا لا الہ است حسین، لا الہ حسین ہے، تو اگر لا الہ حسین ہے تو اس لا الہ میں شریک زینب صلوات اللہ علیہ۔ اللہم صلی اللہ محمد علی محمد۔ شہزادی کے لقب کے ساتھ شہزادی کا نام نامی اسم گرامی، باپ کی زینت، کس کی زینت؟ بابا وہ ہے جس کا ذکر مجلسوں کی زینت ہے، باپ وہ ہے جو ولایت کی زینت ہے، باپ وہ ہے جو کائنات کی زینت ہے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے مال اور اولاد کو تمہاری زینت بنایا ہے، مال بھی زینت ہے، اولاد بھی زینت ہے۔ اولاد میں یہاں پر تذکرہ آیا ہے بیٹوں کا، بیٹے باپ کی زینت ہوتے ہیں۔ کائنات میں ہر کوئی چیز کسی نہ کسی چیز کو اپنی زینت رکھتی ہے، ستارے آسمان کی زینت ہے، چاند آسمان کی زینت ہے، سمندر زمین کی زینت ہے، کائنات میں ہر چیز کوئی نہ کوئی زینت رکھتی ہے، پھول خوشبو کی زینت ہے، گل گلستان کی زینت ہے، لیکن وہ تمام زینتیں ایسی ہیں جس زینت کے ساتھ حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ خوشبو نہ ہو تو پھول پہچانا نہیں جاتا، سورج نہ ہو تو آسمان کی سمجھ نہیں آتی، ہریالی نہ ہو تو کوئی زمین دیکھ نہیں سکتا۔ جیسے کائنات میں ہر چیز جس کی زینت ہوتی ہے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ تو آپ اس لفظ کو سمجھیے گا، شہزادی باپ کی زینت ہے، یہ نہ ہوتی تو پہچان علی ابن ابی طالب نہ ہوتی، یہ نہ ہوتی تو پہچان علی ولی اللہ نہ ہوتا، کیونکہ ولایت علی کی مبلغہ اور ولایت علی کی تشہیر کرنے والی فاتح شام بی بی کا نام شہزادی زینب صلوات اللہ علیہ۔ میں نے جملہ کہا کہ یہ بی بی باپ کی زینت ہے کیونکہ ہر چیز زینت سے پہچانی جاتی ہے، یہ نہ ہوتی تو ولایت علی کی پہچان نہ ہوتی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ولایت علی کی پہچان نہ ہوتی تو پھر صرف کیا ہوتا؟ صرف ولایت علی نہ ہوتی تو آپ کو آیہ بلغ میں جانا پڑے گا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ اگر تو نے ولایت علی نہ پہنچایا تو تو نے رسالت کو نہ پہنچایا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں رسالت صرف محمد رسول اللہ کا نام ہے؟ خدا کہتا ہے کہ عیسیٰ روح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، آدم صفی اللہ ہے۔ یہ تمام انبیاء جتنے بھی ہیں ان تمام کی محنت ہے رسول کے ہاتھ میں، رسول کا پیغام ہے پیغام ولایت میں، اور ولایت علی کی مبلغہ ہے سیدہ زینب، اور یہ ہے باپ کی زینت۔ تو پھر مجھے جملہ کہنے دینا، یہ صرف باپ کی زینت نہیں، اگر یہ نہ ہوتی نہ لا الہ الا اللہ ہوتا، نہ محمد رسول اللہ ہوتا، نہ آدم صفی اللہ ہوتا، نہ نوح نجی اللہ ہوتا، نہ ابراہیم خلیل اللہ ہوتا، نہ موسیٰ کلیم اللہ ہوتا، نہ عیسیٰ روح اللہ ہوتا، نہ محمد رسول اللہ ہوتا، نہ علی ولی اللہ ہوتا۔ اللہ کے اتنے پورے نظام کو جس نے ایک سانس میں بچایا حسین زینب کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری علی علی مولا جی قبلہ جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہ ہے شریکت الحسین، اس شہزادی کا ایک لقب ثانی زہرا۔ کائنات میں ہر عورت جو ہے وہ پہچان ہے، یا اگر وہ بیوی ہے تو شوہر کی پہچان، بیٹی ہے تو باپ کی پہچان، ماں ہے تو بچوں کی پہچان۔ کائنات کی ہر عورت کسی نہ کسی رشتے میں کسی نہ کسی مرد کی پہچان ہے، بیٹی باپ کی پہچان، بیوی شوہر کی پہچان، ماں بچوں کی پہچان۔ کیا کہنے شہزادی تیرے، تو جس کی پہچان بنی تیرا باپ ہے علی جیسا، تیرا شوہر ہے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار جیسا، تیرے شہزادے ہیں اونو محمد جیسے۔ لیکن آج زمانے میں صرف شوہر بیٹے اور باپ ہی نہیں، آج اسلام پہچانا جاتا ہے تو اس بی بی کی وجہ سے، آج قرآن پہچانا جاتا ہے تو اس بی بی کی وجہ سے۔ شہزادی ہے ثانی زہرا، اس سے پہلے خدا نے مستورات کو عزت دی تھی، حوا صاحب عزت تھی، جناب حاجرہ صاحب عزت تھی، جناب آسیہ صاحب عزت تھی، جناب مریم صاحب عزت تھی۔ پھر ان تمام خواتین میں سے سب سے زیادہ جو سیدت نساء العالمین ہے وہ بنت رسول ہے، لیکن ان تمام کی سیرت میں کہیں نہ کہیں کوئی چیز کم ہے۔ حوا مکمل سیرت نہیں ہے، کیونکہ حوا نہیں بتا سکتی کہ باپ کا احترام کیا ہے، آسیہ نہیں بتا سکتی کہ شوہر کا احترام کیا ہے، مریم نہیں بتا سکتی کہ شوہر کا احترام کیا ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا بنت پیغمبر ہیں، لیکن شہزادی نہیں بتا سکتی کہ بھائی کے ساتھ کیسے چلتے۔
اس کا مطلب ہے کہیں نہ کوئی گوشہ ادھورا رہ گیا. کسی نے شوہر کی عزت نہ بتائی تو کسی نے بیٹے کی، کسی نے باپ کی نہ بتائی. کیا کہنے شہزادی کونین تیرے، تو نے آ کے ہر ایک گوشے کو مکمل کر دیا، تو نے ہر گوشے کی پہچان کروا دی. یہ شہزادی مدینے سے چلی بطول، مکے میں آئی جانشین رسول، کربلا میں 8 دن حسن، پھر 1 رات کے لیے عباس، اور پھر پورے رستے میں علی بنی رہی. بے شک. آپ اس شہزادی کو یہ نہ سمجھیے گا صرف قید ہو کے نہیں، امت کو قید کر کے الٹے قدموں شام لے کے گئی ہے، حاکم کو قید کر کے شام تک لے کے گئی ہے. اگر آج بھی آپ کسی کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیں اور اس کو کہیں کہ چل الٹے قدم مجھے وہاں چھوڑ کے آ جہاں سے تو چلا تھا، تاکہ تیرے محرکات کا پتہ چل سکے. الٹے قدم چلتا ہے چور، اس کا تعاقب کرتا ہوا سیدھے قدم چلتا ہے وہ مالک. کربلا تک یزید اپنی فوج بھیج چکا تھا. اس نے مانگے تانگے کے کرائے کے قاتل اکٹھے کیے تھے، کوئی کوفہ سے، کوئی بصرہ سے، کوئی یمن سے، کوئی شام سے، تاکہ قاتلان حسین چھپ جائیں گے. پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یمن والوں نے مارا یا بصرے والوں نے، کوفہ والوں نے مارا یا دمشق والوں نے. کیا کہنے میری شہزادی، یہ جہاں جہاں سے کرائے کے قاتل آئے تھے، میری شہزادی کربلا سے انہیں گھیر کے الٹے قدم لے کے واپس چلی ہے. کوفے والے کو کوفے پہنچایا، بصرے والے کو بصرے پہنچایا. قاتل کے تعاقب میں آئی ہے رسول کی بیٹی، اور آخر اپنی منزل کہاں روکی؟ شام کے اس محل میں آ کے جہاں پر کائنات کا سب سے غلیظ انسان بیٹھا تھا. شہزادی نے اس محل میں آ کے اپنی فتح کے پرچم کو گاڑا. اس کی آنکھوں میں دیکھ کے شہزادی نے کہا تو کیا سمجھتا تھا تو ہمیں قید کر کے لے کے آئے گا؟ اب میں قیامت تک کے لیے لعنت کی ایسی رسی تیرے گلے پہ ڈال کے جا رہی ہوں جسے تو چاہنے سے بھی کبھی اپنے آپ کو چھڑوا نہیں سکے گا. کائنات میں ہر ایک نبی کے سامنے کوئی نہ کوئی دشمن آیا. آدم کے سامنے دشمن آیا تھا بیٹے کی صورت میں، نوح کے سامنے دشمن آیا بیٹے کی صورت میں، ابراہیم کے سامنے دشمن آیا نمرود کی صورت میں، موسیٰ کے سامنے دشمن آیا فرعون کی صورت میں. لیکن کائنات میں کسی نبی نے، کسی حجت نے اپنے دشمن کو اتنا ذلیل نہیں کیا. آج بات ہوتی ہے قابیل کی، آج بات ہوتی ہے نمرود کی، آج بات ہوتی ہے شداد کی، لیکن کائنات میں اتنی لعنت نہ نمرود پہ ہو رہی ہے، نہ شداد پہ ہو رہی ہے، نہ فرعون پہ ہو رہی ہے، نہ قابیل پہ ہو رہی ہے جتنی یزید پہ ہو رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاید یزید اتنا بڑا لعنتی تھا تو لعنت بنی؟ نہیں، سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا نے اس کو اتنے گہرے گڑھے میں پھینک دیا تھا کہ قیامت تک کے لیے لعنت کا دوسرا نام ہی یزید پڑ گیا. یزید پر لعنت بے شمار، ضربے بے شمار، ضربے بے شمار. یزید اور اس کے ساتھیوں پر لعنت بے شمار، ضربے بے شمار. شہزادی الٹے قدم ان کو لے کے آئی، تعاقب کرواتی لے کے آئی، اور یوں بی نے شام کے محل میں کھڑے کر کے کہا تو کیا سمجھتا تھا، تو نے ہم کو قید کیا ہے. شہزادی نے وہ جاندار خطبہ دیا. شہزادی کے خطبے کا پہلا جملہ، شہزادی نے آتے ہی یزید کے اس ملعون نما محل میں کھڑے ہو کے بی بی نے کہا یبنا زرکا، یبنا زرکا کی جا کے تفسیر پوچھے کیا کہتے ہیں. بی بی نے اس کو تانا دیا، تانا بھی دیا تو ماں کا. میں اس کو کیونکہ ادب کے ساتھ پڑھنا ہے تو میں سمیٹ کے کہوں. بی بی نے کہا اے غلیظ ماں کی اولاد، اے نجس ماؤں کی اولادو. یہ جملہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ جو دنیا کے چوتھے حصے میں اپنی حکومت بنا چکا تھا. یہ اس کو کہا جا رہا ہے جو حسین سے بیعت کا مطالبہ کر رہا تھا. یہ اس کو کہا جا رہا ہے جو اپنے سر پہ تاج رکھ کے بیٹھا تھا. یہ اس کو کہا جا رہا ہے جو اپنے تخت و تاج پہ گھمنڈ کر رہا تھا. یہ اس کو کہا جا رہا ہے جو اپنی حکومت پہ ناز کر رہا تھا. یہ اس کو کہا جا رہا ہے جو اپنی فوج کی کثرت پہ رشک کر رہا تھا. شہزادی نے آ کے اس کو اے نجس ماں کی اولاد، شہزادی نے یہ جملہ کہہ کے زمانے کو بتا دیا ہے کہ کوئی ہم کو چھوڑ کے چاہے تخت پہ بیٹھا ہو لیکن کردار غلط ہو تو وہ نجس ماں کی اولاد ہوتا ہے. شہزادی نے زمانے کو بتا دیا کہ ہمارا دشمن تخت پہ بھی بیٹھا ہو اور لعنتی ہوتا ہے، ہمارا دشمن چاہے تخت کی آخری زینے پر بھی ہو لعنتی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت لعنتیوں کو عزت نہیں دیتی. حکومت آل محمد علیہ السلام کے دشمن کو ہر رنگ میں، ہر موڑ پہ، ہر جگہ پہ لعنت اس کا پیچھا کر کے اس کو رسوا کر دیتی. دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، جو نہ کرے اس پر بھی لعنت بے شمار، ضربے بے شمار. کیا بات
شہزادی نے ایسا جاندار خطبہ دیا، شہزادی کا وہ جاندار خطبہ جو میں اکثر پڑھا کرتا ہوں کہ شہزادی نے خطبہ دینا شروع کیا. شہزادی خطبہ دے رہی تھی اور شام کے محل میں سناٹا طاری ہو گیا، شام کے محل میں خاموشی طاری ہو گئی. یزید چاہتا تھا، ابن معاویہ چاہتا تھا کہ میں شہزادی کو ایک قیدن کی صورت میں زمانے کے سامنے پیش کروں، میں شہزادی کو ایک قیدن کی صورت میں پیش کروں. لیکن کیا کہنے، اے فاتح شام، اے امیر المومنین کی شجاع بیٹی، بی بی نے اپنا خطبہ شروع کیا. خطبہ شروع کر رہی تھی، یا دربار میں شور تھا. شور کی آواز آتے ہی شہزادی نے کہا تیرے دربار میں شور زیادہ ہے، تو ایسا کر اپنے روشن دانوں سے ہوا روک. کہنے لگا ہوا میں نہیں روک سکتا. فرمایا گھوڑوں کے سم روک. کہنے لگا گھوڑوں کے سم نہیں روک سکتا. فرمایا اونٹوں کی گردنوں کی گھنٹیاں روک. کہتا گھنٹیاں نہیں روک سکتا. بی بی نے کہا اگر تو کچھ بھی نہیں روک سکتا پھر تیرے اختیار میں ہے کیا. یہ کہنے کی دیر تھی. شہزادی نے اسکت کہا. اسکت کہنے کی دیر تھی کہ خاموش ہو جاؤ کہنے کی دیر تھی. جس نتھرے سے سانس نکلی تھی وہ واپس نہیں آئی، جس دل کی دھڑکن چلی تھی وہ بند نہیں ہوئی، جس کی بند تھی وہ ابھری نہیں، جس کی نبض میں لہو جہاں تھا وہیں کا وہیں رک گیا، جس مچھلی نے منہ نکالا تھا وہ اندر نہیں کر سکی، ہوا جہاں پہ جا رہی تھی وہیں پہ رک گئی، جس نے پیدا ہونا تھا وہ پیدا نہیں ہو رہا، جس نے مرنا تھا وہ مر نہیں رہا. کائنات میں کنٹرول ہو گیا. صرف یزید کے محل پہ اسکت نہیں کہا تھا، علی کی بیٹی کا اسکت پوری کائنات میں پھیل گیا. جس پرندے نے پر کھولا تھا وہ بند نہیں کر سکا، جو زمین پہ اترنا چاہتا تھا وہ اتر نہیں سکا، جو ہوا میں جانا چاہتا تھا وہ ہوا میں جا نہیں سکا، جس کی تسبیح یہاں تھی وہ وہیں کی رک گئی، جس کی دل کی دھڑکن جہاں تھی وہیں پہ رک گئی. اسکت کہہ کے بی بی نے زمانے کو بتا دیا کہ صاحب کن کی بیٹی علی کا لہجہ بن کے بول رہی تھی. اللہم صلی اللہ محمد والی محمد، نعرہ حیدری یا علی، علی مولا، علی مولا. یہ کون بول رہی تھی؟ یہ حقیقت کون بول رہی تھی؟ یہ کون بول رہی تھی؟ یہ صاحبہ کن بول رہی تھی. شہزادی نے ایسا جاندار خطبہ دیا کہ شام سہم گئی، شام تڑپ گئی، شام لرز گئی. شہزادی نے جاندار خطبہ دینے کے بعد ایک جملہ کہا کہ اب بتا قیدی تو ہے یا ہم ہیں؟ ہم ہیں توحید کی مشیت کے قیدی. خطبے کی زنجیر کے ساتھ وقت کے یزید کو باندھ کے رکھ دیا. آئیے میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے آیہ مبارکہ پڑھی، ان فتحنا لک فتح مبین، بے شک میرا حبیب ہم نے تم کو فتح بخشی ہے، اور یہ فتح ہی بہت روشن فتح ہے. جاؤ مفسرین اہل بیت سے جا کے پوچھو یہ آیت کا شان نزول کیا ہے. یہ آیت کا شان نزول ہے جب یکم شعبان کو علی کے گھر شہزادی زینب صلوات اللہ علیہا آئی تھی تو اللہ نے قرآن میں حکم کر دیا تھا ان فتحنا لک فتح مبین، ہم نے آپ کو فتح مبین دی ہے، ایک روشن فتح دی ہے. اس کا مطلب ہے کہ فتح مبین کہا ہے، جیسے کتاب مبین کہا گیا ہے، جیسے نور مبین کہا گیا ہے، لہٰذا یا کائنات میں قرآن مبین تھا، یا زینب صلوات اللہ علیہا کی فتح مبین تھی. مبین کہتے ہیں کھلی ہوئی، مبین کہتے ہیں روشن، مبین کہتے ہیں چمکتی ہوئی. جس کے بعد کوئی اندھیرا نہ رہے، جس کے بعد کوئی غلط فہمی نہ رہے، اسے مبین کہا جاتا ہے. قرآن کو بھی مبین کہا گیا، امام کو بھی مبین کہا گیا، فتح کو بھی فتح مبین کہا گیا. اسلام میں بہت سی فتوحات آئی ہیں. اسلام میں فتح مکہ بھی ہے، اسلام میں فتح بدر بھی ہے، اسلام میں فتح احد بھی ہے، اسلام میں فتح خندق بھی ہے، اسلام میں فتح خیبر بھی ہے. یہ تمام جتنی بھی فتوحات ہیں اسلام کی، ان تمام کو فتح مبین نہیں کہا گیا، کیونکہ بدر میں بدر فتح ہوا تھا، احد میں احد فتح ہوا ہے، خیبر میں خیبر فتح ہوا ہے، خندق میں خندق فتح ہوئی ہے. لیکن ان تمام فتوحات کا تعلق اسی میدان جنگ کے ساتھ رہ گیا. اس فتح نے مستقبل کے اندر نہیں جھانکا. لیکن فتح مبین کسے کہا گیا؟ زینب صلوات اللہ علیہ کو. کس نے کہا تھا؟ اللہ نے. کہاں کہا تھا؟ قرآن مجید میں کہا تھا. تو پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجئے گا، جو قیامت تک کے لیے اسلام کو فتح مبین میں بدل دے اسے زینب کہتے ہیں. نعرہ حیدری یا علی، اللہم صلی اللہ محمد والی محمد. جیے گرنا جیے، ماشاءاللہ سبحان اللہ. ایسی فتح مبین دے کہ اس کے بعد اسلام کو کسی دوسری فتح کی ضرورت نہ پڑے. جو سورہ کوثر کی زبر ہو، جو سورہ والناس کی آنکھ کا چین ہو. اس شہزادی کے لیے ایک لفظ ہے، امیر المومنین نے شہزادی کے لیے کہا تھا یا نور عینی، اے میری آنکھوں کا نور. اس ایک لقب پہ رک جاؤ، اس ایک نام پہ رک جاؤں تو پوری مجلس تمام ہو جائے. یہ جملہ کس نے دیا ہے؟ کسی شاعر نے نہیں، خود امیر المومنین نے. کیا کہا ہے؟
اے میری آنکھوں کا نور. اگر ذوق سماعت بلند ہو تو میں شہزادی کے لیے یہاں جملہ کہنے لگا ہوں. یہ صرف باپ کی آنکھ کا نور نہیں، جو عین اللہ کا نور تھی. جو اللہ کی آنکھ کا نور اللہ تھی. کا نور ہے. جی قبلہ جی. علی ہے عین اللہ. اور امیر المومنین نے فرمایا یا زینب و نور عینی، اے میری بیٹی تو میری آنکھ کا نور ہے. علی ہے عین اللہ، یہ ہے اللہ کی آنکھ کا نور. اب اللہ جانے اگلی سطر پہ میں خود اس سطر کو پڑھنے سے پہلے میرے رونگٹے کھڑے. میں اس سطر کو کیسے ادا کروں؟ انسان کی آنکھ میں ایک نور ہے اور انسان اسی نور سے دیکھتا ہے. وہ نور چلا جائے تو آنکھ کا فائدہ نہیں ہوتا. شہزادی ہے اللہ کی آنکھ کا نور، تو پھر مجھے جملہ کہنے دینا، جس نور سے توحید دیکھتی ہے اسے زینب کہتے ہیں. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. جی قبلہ جی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. جو توحید کی، جو اللہ کی آنکھ کا نور ہے. بے شک. نور کہتے ہیں اس روشنی کو جس سے کائنات میں دیکھا جائے، زمین پہ دیکھا جائے. اب ہمارے آنکھ کے اندر کیا ہے؟ ہماری آنکھ کے اندر تو 90% حصہ جو ہے وہ تو چربی پہ مشتمل ہے. چربی تو دیکھتی نہیں، چربی کے ساتھ تو انسان نہیں دیکھتا. اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر ایک سیاہ رنگ کا دائرہ ہے. وہ سیاہ رنگ کا دائرہ بھی نہیں دیکھتا. اس سیاہ رنگ کے دائرے کے اندر ایک پن پوائنٹ کی طرح ایک وائٹ سرکل ہے. وہ ہے وہ نور جس سے دیکھتا ہے. کہاں تک دیکھتا ہے؟ میں زمین سے نظر اٹھاؤں گا تو مجھے آسمان نظر آئے گا. یہ آسمان کہاں ہے؟ یہ لاکھوں میل کی مسافت ہے. لیکن میری آنکھ ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں آسمان سے گئی اور واپس پلٹ آئی، گئی اور واپس پلٹ آئی. اس کا مطلب ہے کہ ایک دائرہ نور کا ایک لمحے میں فرش سے عرش پہ چلا جاتا ہے. یہ ہے میری آنکھ کا نور. عالیہ ہے اللہ کی آنکھ کا نور. اور میں نے کہا تھا میرا نور مجھے فرش سے عرش پہ پہنچا دیتا ہے. پھر مجھے نہیں پتا کون اس صدر کو قبول کرے گا اور کون نہیں کرے گا. اگر میرا نور مجھے ایک لمحے میں فرش سے عرش دکھا دیتا ہے تو وہ ہے اللہ کی آنکھ کا نور. اس کا مطلب ہے کہ اب فرش سے عرش پہ جو بھی آئے گا، جس نور کے ذریعے آئے گا، اس نور کو زینب کہتے ہیں. نعرہ حیدری یا علی علی مولا. جی قبلہ جی. ماشاءاللہ. بے شک. نور کہتے ہیں لائٹ کو، نور کہتے ہیں روشنی کو، نور اسے کہتے ہیں جس سے چلا جا سکے. پھر اگلی سطر کے لیے پھر دوبارہ میرے ساتھ چلیے گا. بی بی حسین علیہ السلام کے ساتھ سفر میں صرف مسافرہ بن کے نہیں گئی، یہ امامت کے ساتھ نور بن کے گئی ہے. بے شک. نور رکھا جاتا ہے چلنے کے لیے، نور رکھا جاتا ہے تاریکی دوڑانے کے لیے. نور کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک کمرے میں مکمل اندھیرا ہو تو وہاں پر آپ ایک ہلکی سی لائٹ جلائیں، لائٹ کے جلتے ہی اندھیرا ختم. جو پورے کمرے کے اندھیرے کو ایک شعلہ بجھا دیتا ہے اور اسے بھگا دیتا ہے، اسے نور کہتے ہیں. نور ہوتا ہے جس سے دیکھا جائے، نور ہوتا ہے جس کے سہارے چلا جائے. نور ہوتی ہے وہ ٹارچ لائٹ جو آپ کو روشنی دیتی ہے. تو پھر آپ مجھے کہنے دیجئے گا کہ یہ ہے علی کی آنکھ کا نور، یعنی کہ امامت کا نور. مدینہ سے لے کے کربلا تک حسین سفر کرتے تھے اسی نور کے ذریعے سے. تو پھر اب پھپھی بھتیجے کے ساتھ نہیں جا رہی تھی. اگلے امام تھے زین العابدین. زین العابدین نے جانا تھا شام کے اندھیروں میں. جو دو اماموں کو مدینے سے، ایک کو کربلا چھوڑ کے گئی، دوسرے کو کربلا سے شام اور شام سے مدینے لے کے آئی. دو حجتوں نے جس روشنی کے ساتھ سفر کیا اس روشنی کو زینب کہتے ہیں. اللہم صلی اللہ محمد علی محمد. جی قبلہ جی. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. نہیں تھا شاید آپ نے پہلے کبھی اس انداز میں عالیہ نہ سنی ہو تو میں سنا رہا ہوں. یہ پھپھی بھتیجے کے ساتھ نہیں جا رہی، یہ بہن بھائی کے ساتھ نہیں جا رہی، یہ نور امامت کے ساتھ جا رہا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نبوت کے ساتھ علی کی امامت کا نور تھا. بے شک. کیونکہ ہر حجت کو ایک ناصر چاہیے.
ہر حجت کو ایک ناصر چاہیے، ہر حجت کے ساتھ ایک ناصر ہوتا ہے۔ رسول حجت تھے، علی ناصر تھے، علی حجت تھے، حسن ناصر تھے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، جب ایک وقت میں دو حجتیں ہوں، ایک خاموش ہوتا ہے اور ایک کلام کرتا ہے، اوہ سبحان اللہ، ایک خاموش رہے گا اور ایک کلام کرے گا۔ امام علی کا دور تھا، حسن خاموش تھے، کلام علی کر رہے تھے۔ امام حسن کا دور تھا، حسین خاموش تھے اور حسن کلام کر رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا، شاہ صاحب نے مجھے چھیڑ دیا ہے اور لائیو آنے سے پہلے انہوں نے 1 منٹ پہلے کہا کہ بی بی میں بولا جائے، تو اب فی البدی جو الہام ہو رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کیے جا رہا ہوں۔ ہر دور میں ایک حجت چپ رہتی ہے اور ایک حجت کلام کرتی ہے۔ میں کہاں جا کے زمانے کو زینب سناؤں جس کے دور میں دو حجتیں چپ رہی اور اکیلی زینب کلام کرتی رہی۔ علی مولا، علی مولا، کیا بات ہے جی قبلہ۔ شام کے بازار میں سجاد کا خطبہ نہیں، شام کے بازار میں باقر کا خطبہ نہیں ہے، چوتھے امام خاموش، پانچویں امام خاموش۔ تو حجت کا تو قانون یہ ہے کہ جس دور میں ایک حجت بول رہی ہو تو دوسری حجت چپ ہوتی ہے۔ تو حق تو یہ بنتا تھا بازار شام کا خطبہ سجاد کا ہوتا، بازار شام کا خطبہ امام محمد باقر کا ہوتا، جس کے ہوتے ہوئے دو حجتیں خاموش رہے اور وہ کوفہ سے لے کے شام تک کلام کرے۔ اسے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ شہزادی نے دو حجتوں کے سامنے بول کے زمانے کو بتایا کہ جیسے میری ماں حجتوں پہ حجت تھی، میں بھی ان حجتوں پہ حجت ہوں۔ اللہم صلی اللہ محمد مولی محمد۔ جی قبلہ جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا خبر کہ کون ہے علی کی بیٹی؟ شریکت الحسین ایسے ہی نہیں کہا گیا۔ یہ وہ شہزادی ہے جس نے اسلام کو بقا بخشی، جس نے اسلام کو تمام بخشا، جس نے اسلام کو پاؤں پہ کھڑا کر دیا۔ ضرورت ہی نہیں پڑی پھر اس کے بعد۔ ایک خطبے نے کوفے جیسا اور شام جیسا ناپاک ماحول ہلا کے رکھ دیا۔ اب ایک سطر ہے وہ میں دل سے دینے لگا ہوں، دل سے۔ آپ اسے صحیفہ دل پہ لکھیے گا۔ جس کے خطبے کا اتنا اثر تھا، اگر اس کی قرآن کی تفسیر آ جاتی تو کیا حال ہوتا۔ اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد۔ جی قبلہ جی، جس کے خطبے نے شام ہلا کے رکھ دی، اگر امت اس سے تفسیر قرآن لیتی تو کیا ہو جاتا۔ صداقتوں کی پیغمبر کو سیدہ زینب کہتے ہیں۔ جو اللہ کی وحی کو سنبھالے اسے رسول کہتے ہیں، اور جو وقت کی حجت کو سنبھالے اسے عالیہ کہتے ہیں۔ بے شک۔ دل سے اگلی صدر کہنے لگا ہوں، چوتھے اور پانچویں امام کے ابو طالب کو زینب کہتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد۔ نعرہ حیدری یا علی، علی مولا، علی مولا۔ جی قبلہ جی، کیا بات کی، سبحان اللہ۔ اسلام کی آخری خدیجہ کو زینب کہتے ہیں۔ آئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کے لہجے کے سامنے عصائے موسیٰ لرز کے رہ جائے۔ بے شک۔ کیا پڑھا جائے، کیا سنایا جائے، کیا کہا جائے۔ جو حجاب اللہ کا حجاب ہو اسے زینب کہتے ہیں۔ بے شک۔ میں لفظ آسان کر کے دیتا ہوں، جو اللہ کی چادر پر چادر ہو۔ اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد۔ بے شک قبلہ، بے شک بے شک۔ جو اپنے ناکا کی پشت کو انما کا حصار بنائے۔
रात गुजर जाए और फिल बदी इल्हामी सूरत पे शहजादी को पढ़ता रहो, शहजादी लफ्जों की खैरात और लफ्जों का तर्स अता करती रहेंगी। लेकिन दुख यही है कि बाजार शाम में ये आवाज दी जा रही थी, वो जिसको चलना नहीं आता वो अली की बेटी। 12 मुहर्रम लुटा हुआ सादात का काफिला पहली मंजिल पे कूफा पहुंचा। काफिला तौहीद का कूफे के सदर दरवाजे पे सरे मुस्लिम ने इस्तकबाल किया। अगली सतर फिर हाय के लिए कहूंगा, नेजे वाले सरों ने दरवाजे वाले सर को देखा। लेकिन दुख यही है कि जो नेजे पे थे वो भी जख्मी थे, जो दरवाजे पे था वो भी जख्मी थे। बाजार कूफा में दाखिल हुई शहजादी। बाजार कूफा का पहला मोड़ आया। एक औरत अपने घर की छत पे खड़ी थी और वो कैदियों का तमाशा देखने आई थी। जो ही उसने पहला सर देखा, दूसरा सर देखा, तीसरा सर देखा, पहले आया सरे अली अकबर। ये कूफा की औरत देख के कहती, अय्युल बदरे तमामी, ए 14वीं का चांद, काश तेरे मरने से पहले तेरी मां मर गई होती। इसने दूसरा सर देखा, सरे अब्बास। खुली आंखों को देख के कहती है, तेरी आंखें बता रही हैं तेरी हसरत पूरी नहीं हुई। बस सादात गैर सादात तीसरे सर को देखना था। इसने अपनी झोली से पत्थर गिरा दिए। रो के कहती है, बकवास करते हैं, जंग हुई, जंग नहीं हुई, जुल्म हुआ है। 6 माह के बच्चे का क्या कसूर था। ये बाजार से ये छत से नीचे आई। नीचे आके अपनी मालकन को कहती है, बीबी अल्लाह जाने कोई अजीब कह दिया है। उन बीबियों के रंग निराले हैं, उनके हाथ पसे गर्दन बदे हुए। ये दरवाजे पे आई मस्तूर और दरवाजे पे देखा कैदियों का काफिला करीब से गुजरा। ये अपनी कनीज को कहने लगी, वो जिसके कमर के साथ ऊंटों की रस्सियां हैं ना, इससे जाके पूछ तू कौन है और ये सर तेरे क्या लगते। वो कैदन बाजार में बचती बचती सैयदुल साजिदीन के पास आई। आके कहती है, मैं ज्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती, मेरी मालकन दरवाजे पे खड़ी पूछ रही है कि तू कौन है और ये सर तेरे क्या लगते। मौला सजाद कहते उससे क्या, जब तक खुद नहीं आएगी मैं बताऊंगा नहीं। इतना कहना था कनीज दे के कहती, उसे कैसे बुलाऊं, तुझे नहीं पता वो अली की बेटी की कनीज है। सैयदुल साजिदीन की आंखों से पानी तेज हुआ। आवाज है, जब तक आएगी नहीं मैं बताऊंगा नहीं। ये जाके कहती है, मालकन ना देख तमाशा, वो कैदी तुझे बुला रहा है। ये रो के कहती, मर जाऊंगी अगर पता ना करूंगी। ये उसी भीड़ में, उसी रश में चलती चलती वहां गई जहां हुसैन का बेटा सज्जाद खड़ा था। सैयदुल साजिदीन के करीब जाके कहती है, जल्दी कर, ज्यादा देर मुझे खड़ा ना करना, मुझे जल्दी जल्दी बता दे तू कौन है, ये सर तेरे क्या लगते। मौला सज्जाद ने अपनी गर्दन को वहीं झुकाए रखा, आंखों को बंद रखा, रखेगा मेरा पता बाद में पूछना, पहले तू बता, तू मेरे चचा माल के अख्तर की बेटी रिहाना तो नहीं है। जब कहा चचा माल के अख्तर की बेटी रिहाना नहीं है। ये 4 कदम पीछे हटी, रो के कहती, मेरे बाप को चचा कहने वाला तू कोई हुसैन का सज्जाद है।
आवाज मुझे पहचान, मैं हुसैन का बेटा सज्जाद हूँ। अली ज़ैनुल आबिदीन का नाम आना था, इसने सर नीचे किया, मौला सज्जाद के चेहरे का नूर देखा, माथे पे सजदे का निशान देखा, चेहरे की नूरानियत देखी, कदमों में गिर गई, रो के कहती आका मुझे माफ कर देना, मेरे मौला अब मुझे ये ना कहना, मौला अगर तू सज्जाद है तो मुझे बता ये सर किसका है। फरमाया अव्वल सर है मेरे भैया अली अकबर का, दूसरा सर है मेरे चचा अब्बास का, तीसरा सर है मेरे बाबा हुसैन का, वो छोटा सर है मेरे भाई अली असगर का। ये ऐसे ही कदमों में गिरी, कदमों में गिर के रो के कहती है अगर तू सज्जाद है, ये हुसैन है, तुझे माँ का वास्ता अब ये ना कहना वो पिछले ऊंट में ज़ैनब बैठी है, ज़ैनब है, ज़ैनब आलिया का नाम आना था, माल की अस्तर की बेटी की चीख निकली, बाजार में रोती हुई अली की बेटी के ऊंट के करीब आई, रो के कहती है बीबी कोई हुक्म कर, कनीज हाजिर है। फरमाने रिहाना जल्दी कर, मुझे अपने घर से कोई चादर ला के दे। ये दोनों गई, घर से बुरका लेके आलिया के ऊपर चादर को फेंका, एक मलाउन ने फेंकते हुए चादर देखी, उसने नेज़े की अन्नी से उस चादर को उठाया, माल के अस्तर की बेटी को नेज़े का दस्ता मारा, जमीन पे गिरी और दे के कहती है मेरा बाप तेरे बाप का नौकर था, मेरा बाप तेरे बाप का गुलाम था, बीबी मेरे शहर में आई है, मुझे सिर्फ इतना बता जब तेरे सर से रिदा उतरी तेरा अब्बास कहाँ था, वो जिससे तेरा बड़ा मान था वो गाजी कहाँ था। बीबी की चीख निकली, रो के कहती नहीं मिली इजाजत, वो सामने घोड़े की गर्दन पे जो सर है वो मेरे अब्बास का है। या मेरे मालिक मेरे खालिक हमारी इबादत कबूल फरमा। मुहर्रम की चांद से लेके आज की मजलिस सोयम तक जितनी भी अज़ादारी का एहतमाम हुआ, जितने लोग इस मजालिस में शरीक रहे, हमने जो एहतमाम किया, मेरे बरादर इंतजार शाह साहब की ये मेहनत मेरे मालिक अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे मौला इनकी वालदा के दर्जात में इजाफा करते सैयदा के कनीज़ों के साथ माशूर फरमा। मेरे मौला इनको इस तमाम अज़ादारी का अजर बीबी की खुशनूदी की सूरत में अदा फरमा। बिनते पैगम्बर बिनते अमीरुल मोमिनीन को इन पे राजी फरमा, इनकी नस्लों में अज़ादारी को मुंतकिल फरमा, देखने वाले सुनने वालों की तौफीकात में इजाफा फरमा। मेरा मालिक आसदीन के असर शरीरों के शर दुश्मनों वार से महफूज व ममून फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल दुआ, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला